بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کل CBC کی رپورٹ پر، اور اس میں پلیٹلیٹس پر بات کر رہے ہیں۔ پلیٹلیٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو تھرمبوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ خون کے اہم ذرات ہوتے ہیں۔ یہ ان کا جو سائز ہوتا ہے RBCs کے سائز سے 1/3 ہوتا ہے۔ ان کے اندر نیوکلس نہیں پایا جاتا۔ خون کے اندر ان کی تعداد 3 لاکھ فی کیوبک ملی میٹر ہوتی ہے۔ ان کا بنیادی کام خون کو جمنے میں مدد دینا ہے۔ ان کی وجہ سے بہتا ہوا خون بہت جلد جم جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ ریسکیو کرتے ہیں، خون کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو ان کی نارمل مقدار جو ہے، جیسا کہ میں نے بتائی کہ 1.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ فی ملی لیٹر ہوتی ہے۔ اب مختلف وجوہات کی وجہ سے ان میں کمی بھی آ سکتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے کمی آتی ہے۔ جسم میں کینسر کے پھیلنے سے ان میں کمی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کارسینوسن میتھوٹریگزیٹ ایکس ریز سول کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ خون کے کینسر میں بھی ان کے کمی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیڈمیم سلف ہائیڈراسٹس کارسینوسن وغیرہ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جگر کی کسی پرانی مرض سے بھی ان میں کمی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں سلفر میڈورینم سفلینم مرکسال وغیرہ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ہڈیوں کے گردے پر ادویات کے منفی اثر سے بھی ان پر کمی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسیٹک ایسڈ تھوجا اور کارسینوسن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ خون میں جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں ان کے اجزاء بہت اہم ہیں۔ ان کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ جم کر یعنی بہتے ہوئے خون کو روکنے میں مدد دیتے ہیں، یہ ایک بند بنا دیتے ہیں، رگوں کو پنکچر شدہ رگوں کو مرمت کر دیتے ہیں، تو یہ بات درست ہوگی۔ اگر ان کا کاؤنٹ 40,000 سے کم ہو جائے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون رسنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں کروٹیلس ناجا لیکسس فاسفورس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ خون کو بہنے سے روکنے کے لیے پلیٹلیٹس کے آپس میں جڑنے کا عمل بہت ضروری ہے۔ اگر یہ عمل درست نہ ہو تو نارمل پلیٹلیٹس کی موجودگی میں جسم سے خون بہنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نارمل پلیٹلیٹس کاؤنٹ نارمل سے کم ہو تو اس سے بھی خون بہنے کا عمل روکنے سے متاثر ہوتا ہے۔ میلیفولیم ہیمامیلس اور لیکسس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اور بلیڈنگ جو ہوتی ہے، بلیڈنگ ٹیسٹ ہوتا ہے، بلیڈنگ ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں بلیڈنگ ٹیسٹ میں ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی تیزی سے جلد میں موجود خون کی نالیاں خون بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ پلیٹلیٹس کے کام کو چپک کر ہیلپ کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کس قدر اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے۔ بلیڈنگ ٹائم اگر نارمل وقت جو ہوتا ہے 2 سے 7 منٹ ہوتا ہے، اگر بلیڈنگ ٹائم زیادہ ہو تو اس پر توجہ دی جانی چاہیے، اس کی درستگی کی تدبیر کرنی چاہیے۔ پلیٹلیٹس کی تعداد میں کمی سے بلیڈنگ ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے، پلیٹلیٹس کی کوالٹی بدل جانے سے ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر ایسپرین کے استعمال سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکسوامیکا میلیفولیم اور کروٹیلس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔
ایک اور بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلڈ تھننگ ادویات کے استعمال سے بھی خون جو ہے وہ جلدی نہیں جمتا، تو بلڈ تھنر یا اینٹی پلیٹلیٹس یا اینٹی کوآگولینٹ ادویات ہیں جو خون کو جمنے سے روکتی ہیں۔ ایسی ادویات استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں پہلے سے بنے ہوئے بلڈ کلاٹ کو مزید بڑا ہونے سے روکا جا سکے، یا یہ کلاٹ آرٹریز، وینز دل میں بھی ہو سکتے ہیں جو ہارٹ اٹیک، سٹروکس کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل یا خون میں کی نالی میں کوئی ایسی تکلیف ہے تو پھر آپ ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اگر دل کی اب نارمل ریدم ہے یا دل کے والو کی تبدیلی ہوئی ہے یا سرجری کے عمل سے گزرے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ ادویات ڈاکٹر استعمال کراتے ہیں، بلڈ تھننگ ادویات۔ اور ایک اور جو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے اس کی بھی ہم بات کر لیں کہ چوٹ لگ جائے تو آپ کا جسم کلاٹ بناتا ہے تاکہ خون بہنا رک جائے۔ اگر پلیٹلیٹ مناسب مقدار میں موجود نہ ہوں تو پھر بلیڈنگ ڈس آرڈر سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ کلاٹ نہ بننے کی وجہ سے کئی دوسری بیماریوں کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر جگر کی مختلف بیماریوں میں ایسا ہو سکتا ہے، یا وٹامن کے کی غیر موجودگی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ وراثتی طور پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہیموفیلیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، اور کچھ ادویات کے رد عمل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0315809560۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کلاٹنگ ٹائم پر بات اب کر رہے ہیں کہ بلیڈنگ ٹائم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خون کتنی تیزی سے لوتھڑا بنا سکتا ہے اور خون بند کر سکتا ہے، تو جبکہ کلاٹنگ ٹائم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کلاٹنگ فیکٹر کس قدر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں۔ اس لیے نارمل کلاٹنگ ٹائم 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے۔ پروتھرمبن ٹائم اصل میں پروتھرمبن ایک پروٹین ہے جو جگر بناتا ہے اور خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر یہ بر وقت خون جم جائے تو پروتھرمبن وقت نارمل ہو تو اس کا مطلب ہے جسم میں ضرورت کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ پروتھرمبن مقدار جو ہے وہ مناسب مقدار میں موجود ہے۔ خون کو پتلا کرنے والی ادویات لینے کے بعد اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کو کرایا جائے، یعنی ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور سرجری سے پہلے ریکمینڈ کیا جاتا ہے تاکہ سرجن کو پتہ چل سکے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کہ جگر کی بیماریوں میں بھی ایسا کیا جاتا ہے، اس سے بیماری کی شدت کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کا نارمل ٹائم جو ہے وہ 12 سے 35 سیکنڈ ہے۔ اگر پروتھرمبن ٹائم نارمل سے زیادہ ہو تو اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ CID کی بیماری ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں فاسفورس اور ہیمامیلس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ایسپرین کے زیادہ استعمال سے ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکسوامیکا دی جانی چاہیے۔ خون کو جمنے سے روکنے والی ادویات استعمال کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکسوامیکا دی جانی چاہیے۔ جگر کی خرابی، جگر کے سکڑ جانے سے یہ ٹائم بڑھ سکتا ہے، نکسوامیکا، چیلیڈونیم اور مرک سال کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ نوزائیدہ بچوں میں خون بہنے کی بیماری میں ایسا ہو سکتا ہے، فاسفورس ہیمامیلس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جسم میں وٹامن کے کی کمی سے ایسا ہو سکتا ہے، جسم میں پروتھرمبن کی کمی سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکسس ناجا کروٹیلس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ APTT یہ ٹیسٹ خون جمانے والے فیکٹر کی خرابی کا پتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کا جو نارمل ٹائم ہے وہ 60 سیکنڈ سے 70 سیکنڈ ہے۔ تو APTT مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، DIC کی بیماری سے یہ ٹائم بڑھ سکتا ہے، خون جمنے کے امراض میں یہ ٹائم بڑھ سکتا ہے،
وی برانڈ کی بیماری میں ایسا ہو سکتا ہے ہیموفیلیا سے یہ ٹائم بڑھ سکتا ہے، جسم میں وٹامن کے کی کمی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ESR جو ہے اس سے مراد خون کے RBCs کے نیچے بیٹھنے والے طے نشین ہونے والے سیڈیمنٹس بیٹھنے کی حالت میں اس میں خون کو جمنے والے کیمیکل سے جو ذرات ہوتے ہیں، سیڈیمنٹس جو ہوتے ہیں، ان کی مقدار ہوتی ہے، جو نارمل مقدار ہے مردوں میں 0 سے لے کر 5 mm فی گھنٹہ تک ہونا چاہیے، عورتوں میں 0 سے لے کر 7 mm فی گھنٹہ تک ہونا چاہیے۔ اگر بہت سی وجوہات سے ESR کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: نمبر 1، TB کے مرض میں ESR بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں باسیلینم ٹیوبرکلینم آرسینکائڈ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جگر کی پرانی تکالیف میں ESR بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں چلون گلیبرا، چیلیڈونیم اور مرکار کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ گردوں کی امراض میں ESR بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ویسیکیریا، بربرس اور لائکوپوڈیم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جوڑوں کی تکالیف میں ESR بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب جوڑوں کی تکلیف میں بڑھ جائے تو میڈورینم، سفلینم، سلیشیا، کلکیریا کارب کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ دل کے دورے کے بعد ESR بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ڈیجیٹیلس، کریٹیگس، ناجا، سٹوفینتھس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ڈلیوری کے بعد ESR بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پلساٹیلا، کالوفائلم، کینتھرس وغیرہ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پریگننسی کے دوران ESR بڑھ جاتا ہے۔ پرانی انفیکشن کی صورت میں ESR بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پائروجینم، ٹیوبرکلینم، باسیلینم، میڈورینم، سفلینم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ بعض اوقات ESR کم بھی ہو جاتا ہے تو اگر ESR کم ہو جائے، خون سے سرخ ذرات RBCs کی تعداد زیادہ ہو جانے کی حالت پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے ESR کم ہو جاتا ہے۔ تو خون کی کمی کی صورت میں ESR جو کم ہوتا ہے ایسی صورت میں وناڈیم، لیسیتھین، کلکیریا، فاس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی کہ ایک ہوتا ہے ریٹک کاؤنٹ۔ جو ریٹک کاؤنٹ ہوتا ہے، سرخ جسیمے ہوتے ہیں، یہ ایسے سرخ جسیمے ہوتے ہیں جو ابھی نامکمل حالت میں ہوتے ہیں، مکمل طور بننے میں ابھی وقت درکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جسم کو فوری طور پر RBCs بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساخت میں نامکمل ہوتے ہیں، رنگ پکڑ سکتے ہیں اور مائکروسکوپ کے ذریعے نظر آ جاتے ہیں۔ تو ان کی نارمل نوجوان مرد اور عورت میں ان کی جو نارمل رینج ہے وہ 0.2 سے 2% تک ہے، جبکہ بچوں میں جو ہے وہ 2 سے 6% تک ہوتی ہے۔ I think it's enough for today. Inshallah, باقی rest of the topic will be discussed later inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔